أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت. قرآن مجید کی بہت سارے فضائل ہیں، اس کے بہت سارے عظمتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش باقی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ آسمان سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری کتابوں کو نازل فرمایا، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ۔ لیکن ایک نقطہ بالغہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے علاوہ کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود اٹھا رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اسی طرح حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ قرآن مجید کے مفہوم، اس کے معنی کی بھی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اٹھا رکھی ہے۔ قیامت تک کوئی بھی شخص قرآن مجید میں نہ کوئی ایک حرف زیادہ کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے، اسی طرح نہ حدیث میں کچھ کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے۔ حدیث میں اگر زیادتی ہو گئی تو محدثین کی جانب سے اللہ رب العالمین نے کام لیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے آیات، اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے مفہوم، اس کا مقصود، اس کے مراد کو بھی کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی وہاں پر کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اپنے بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے توحید میں اور شرک میں فرق کرنے والی کتاب۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ایسی کتاب ہے جو تمہیں راہ ہدایت پر لے کر چلنے والی ہے، ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے والی کتاب ہے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، لوگوں تم قرآن مجید کو خوب پڑھو، بکثرت پڑھو، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرو، کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کل قیامت کے دن صاحب قرآن، قاری قرآن کے سلسلے میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اور کرنے کی بات ہے کہ دنیا میں ہم جن بچوں کے لیے، جن اپنوں کے لیے کماتے ہیں، قرآن مجید سے دور اختیار کرتے ہیں، اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات سے منہ موڑتے ہیں، ان بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے، اپنے اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے ہم دنیا میں لگ جاتے ہیں اور دنیا کے ہی ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں کل قیامت کے دن یہی بچے آپ کو دیکھ کر آپ سے راہ فرار اختیار کریں گے کہ کہیں میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، میری ماں، میرے بزرگ، میرے اعزا، میرے اقارب نیکی کا مجھ سے مطالبہ نہ کریں، یہ سوچ کر ڈر کر راہ فرار اختیار کریں گے۔ مگر قرآن مجید ایسے وقت میں تمہارے لیے سفارشی بن کر آئے گا اگر تم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، یہ قرآن کل قیامت کے دن قاری قرآن کے سلسلے میں سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے، یہ قرآن مجید کا تقدس ہے، یہ قرآن مجید کی عظمت ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے مکے کا والی، مکے کا گورنر نافع بن حارث کو مقرر کیا
ایک مرتبہ مقام غطفان میں حضرت عمر بن خطاب کی نافع بن حارث سے ملاقات ہوتی ہے. عمر بن خطاب دیکھ کر کہتے ہیں اے نافع میں نے تمہیں مکے کا والی بنایا, تم اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں پر آئے ہو, مکہ میں کس کو چھوڑائے ہو, اپنی جگہ پر کس کو بٹھا کر آئے ہو, اپنی جگہ پر اپنے منصب پر کس کو مقرر کر کے آئے ہو. نافع بن حارث نے کہا میں اپنی جگہ پر اپنے غلاموں میں سے غلام کو بٹھا کر آیا. دیکھیے غلام کا کیا مقام ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کا کیا مرتبہ, اس کا کیا درجہ ہے. دنیا والے, معاشرے والے, سماج والے اس کو انتہائی کمتر نظر سے دیکھتے ہیں, مگر نافع بن حارث نے ایک اپنے غلام کو بڑی نظر سے دیکھا, کہا میں اپنے جگہ اپنے غلام کو بٹا کر آیا ہوں. عمر بن خطاب کے تیور بدل گئے. عمر بن خطاب نے بھی یہی کہا کہ تم ایک غلام کو جس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں اپنی جگہ پر, اتنے بڑی جگہ پر بٹا کر رہے ہو. کہا ہاں وہ حافظ قرآن ہے اور علم میراث کے جاننے والے ہیں. تب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. لوگوں تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ترقی کی جانب لے جاتے ہیں. لوگ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اس کے احکامات کو سینے سے لگاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ترقی عطا کرتے ہیں. اور جب لوگ اس قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں, اس قرآن مجید کو تلاوت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین ایسی قوم کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں. آج امت مسلمہ کے ذلیل و خوار ہونے کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید سے ہوئی. اور دوسری چیز منہج سلف سے بغاوت. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے ضابطۂ حیات رکھا, وہ ہے قرآن حدیث. قرآن و حدیث کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہیں. قرآن مجید کے مطابق اگر ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو یقینی معنوں میں ہم ناکام ہیں, نامراد ہیں. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کیا کیا جائے گا, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. آج امت مسلمہ میں جو اختلاف ہیں, جو پریشانیاں, جو مصیبتیں, اس کا واحد حل قرآن و حدیث پر عمل, منہج سلف کی اتباع. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں منہج سلف کسے کہتے ہیں. غور سے آپ اس کو سماعت فرمائیں. منہج اس کے معنی واضح راستے کے, ایک کھلا راستہ, اسے منہج کہتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے. کیا کہا, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے ہر امت کو ایک راستہ, کھلا راستہ اور ایک شریعت عطا فرمائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہ عباس سے روایت ہے کہ لوگوں میں نے تمہیں ایک ایسی شاہ راہ عام پر, ایک ایسے واضح راستے پر لا کر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے برابر ہے. اگر کوئی اس سے پھر جائے, منہ موڑے, اس راستے سے ہٹ جائے تو وہ ہلاک ہو کر رہے گا. یہ منہج ہے, راستے کو کہا جاتا ہے. اور سلف کیسے کہتے ہیں, سلف کے معنی گزرے ہوئے اچھے لوگ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ. ہم نے ان کو سلف بنایا, اس کے لیے دوسروں کے لیے ایک مثال بنایا سلف کو. اور اصطلاح میں سلف کسے کہتے ہیں, سلف سے مراد اصطلاح میں, شریعت میں جب بھی سلف کہا جائے گا شریعی اصطلاح میں, اصطلاحی معنوں میں, تو سلف کا معنی ہوتا ہے صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور بعد میں آنے والے وہ تمام ائمہ دین جن کا علم و فن, تقوی و طہارت امت مسلمہ کے نزدیک مسلم ہو, ان کو سلف کہا جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے, قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ نے فرمایا سب سے بہتر صدی کے لوگ میرے صدی کے لوگ, یعنی صحابہ کرام. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد کے یعنی تابعین. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد یعنی تبع تابعین. تو اس حدیث سے معلوم ہوا صحابہ, تابعین, تبع تابعین ہی اصلی سلف ہے, اور یہی منہج سلف ہے. یعنی صحابہ کا طریقہ,
تابعین کا طریقہ، تبع تابعین کا طریقہ، ان کو منہج سلف کہا جاتا ہے۔ جو شخص بھی ان کے راستے پر گامزن ہو، ان کے راستے پر چلتا ہو، اسے ہی منہج سلف کہا جاتا ہے۔ اور بعد میں آنے والوں کو منہج سلف کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ تو اس کے تعلق سے ہے، بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی منہج سلف یعنی سلف کے راستے پر چلنے والا کہا جا سکتا ہے، جب تک کہ وہ منہج سلف کی اتباع نہ کرے۔ اب اس شرط کی بنیاد پر ہی بعد میں آنے والے لوگوں کو منہج سلف کہہ سکتے ہیں، جبکہ وہ منہج سلف کی اتباع کرے بعد میں آنے والے لوگ۔ اور اگر بعد میں آنے والے لوگ منہج سلف کی اتباع نہ کریں تو وہ سلف میں داخل نہیں ہو سکتے، منہج سلف میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ منہج سلف سے خارج ہے۔ اور وہ شخص جو منہج سلف کی مخالفت کرتا ہے، منہج سلف کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا، ایسا شخص بھی منہج سلف کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی مسلک والے منہج سلف اپنے علماء کو سلف کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کے اپنے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسلک والے علماء ہوتے ہیں۔ مگر شریعت میں، شرعی اصطلاح میں جب سلف کہا جائے تو اس سے مراد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین ہوا کرتے ہیں، اور ان کے راستے پر چلنے کا حکم خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاصمت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَن يَتَّبِعْ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھیے، اگر بات صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اللہ رب العالمین کا مقصد صرف نبی کی اطاعت ہوتی تو بات یہاں ختم ہو جاتی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، بات ختم۔ لیکن کیا وجہ تھی؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ، اور جو شخص منہج سلف سے روگردانی کرے، منہج سلف کے راستے پر نہ چلے، تو ہم اس کو جہنم میں اٹھا کر دیں گے۔ اسے کیا پتا چلا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے، اور پھر بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام آئے، ان کی بھی اتباع لازمی ہے، ان کے راستے کو بھی اپنانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے راستے کو چھوڑ دے، منہج سلف کے راستے کو چھوڑ دے، تو پھر یاد رکھیں وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے۔ منہج سلف کی ہمیں ضرورت دنیا میں بہت ہے، ہر مسائل میں ہمیں منہج سلف کی ضرورت ہے۔ ہر مسئلے میں ہم دیکھیں گے کہ سلف کا اس پر کیا عمل رہا، سلف کا کیا فہم رہا، سلف کا کیا طریقہ رہا۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ امت میں بہت سارے اختلاف ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں، ہر مسئلے میں اختلاف، ہر علماء کا اختلاف، بڑے بڑے مسائل میں اختلاف، بہت سارے مختلف فی موضوع ہیں، مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا نہیں تھے۔ ایک مسئلہ ہے، بعض لوگ استدلال کرتے ہیں بعض آیتوں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اور بعض لوگ بعض آیتوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے بعد لوگ مخالف بھی ہیں، اور بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا اس بات رکھتے ہیں، دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں طریقے کے آیتیں ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تو ان مسئلے کو ہم صحابہ کی طرف لے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ صحابہ کا کیا منہج تھا، صحابہ کا کیا طریقہ تھا۔ کیا صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے یا اعتقاد رکھتے تھے کہ نبی نور تھے یا نہیں تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ دونوں آیتیں تھیں، صحابہ کرام نے ان دونوں آیتوں کو تلاوت کی، ان دونوں آیتوں کے معنی کو، مفہوم کو، اس کی مراد کو، اس کے مقصود کو انہوں نے سمجھا اور لوگوں کو بتایا۔ دیکھیں گے اگر صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی نور تھے، تو ہم بھی نبی کو نور ماننے کے لیے تیار ہیں۔
صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، تو پھر ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، اس بات کی دلیل قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، اور صحابہ کے فہم سے بھی ہے، صحابہ کے منہج سے بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ میں اختلاف ہے، کسی امام کی تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ایک مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے، اور یہی لوگ کہتے ہیں کہ ایک امام کو چھوڑ کر دوسرے مسلک کے امام کی بات کو نہ مانا جائے گا۔ اگر ایک مسلک کے ہوتے ہوئے ایک امام کی تقلید کرتے ہوئے دوسرے امام کی تقلید کرے تو ان کی نظر میں وہ شخص گمراہ ہے، وہ شخص بدعتی ہے، وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے، ضلالت میں پڑ جاتا ہے۔ اور امت کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ تقلید بالکل ہی طور پر حرام، تقلید کرنا حرام ہی ہے۔ دو طبقے ہوئے، کیا کیا جائے گا؟ ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے آج کے زمانے میں، پہلے ہی زمانے میں پیدا ہوا کہ کیا تقلید جائز ہے یا نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ کیا اماموں کو لیں گے؟ بعد میں آنے والے مسالک کے علماء کی بات کو مانیں گے یا آپ کے علماء کی بات کو مانیں گے؟ اگر آپ کے علماء کی اور بعد کے علماء کی بات کو ماننے کے لیے بیٹھیں گے تو اس مسئلے کا حل نکل ہی نہیں سکتا۔ اس مسئلے کا سب سے بہتر حل ہم صحابہ کی طرف پلٹ جائیں اور صحابہ کو دیکھیں کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نہیں تھا۔ تقلید صحابہ کرام کے سامنے کیا تھی؟ کیا صحابہ کرام تقلید کو جائز سمجھتے تھے یا حرام سمجھتے تھے؟ اگر صحابہ کرام نے تقلید کو جائز سمجھا، واجب سمجھا، تو ہم بھی صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہوئے تقلید کریں گے۔ اگر صحابہ کرام نے تقلید نہیں کی، اگر صحابہ کرام نے تقلید کو حرام قرار دیا، تو ہم بھی صحابہ کے راستے پر چلتے ہوئے تقلید کو حرام قرار دیں گے اور تقلید نہیں کریں گے۔ اور حقیقی معنوں میں صحابہ کرام تقلید کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے تقلید بسا اوقات حرام ہو جاتی ہے۔ تو امت مسلمہ میں مختلف فی موضوع میں، مختلف فی مسائل میں ہمیں صحابہ کا طریقہ نہایت ضروری ہے۔ جب تک ہم منہج سلف سے نہ گزریں، منہج سلف کی اتباع نہ کریں، اس وقت تک مسائل کا حل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں منہج سلف کی ہی پیروی کیوں ضروری ہے؟ آج ہر کوئی منہج سلف کہتا ہے، کیا وجہ ہے منہج سلف پر ہی چلنا کیوں ضروری ہے؟ لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث پر آ جاؤ، اگر قرآن حدیث پر آ جائیں گے تو تمام اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج دنیا میں بہت سارے مسلک ہیں، ہر کوئی قرآن مجید پر اور احادیث مبارکہ پر ہونے کی دلیل دیتا ہے، اور ہر مسلک کہتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے چل رہے ہیں، احادیث نبویہ کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں، اہل حدیث قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، احناف کا مسلک قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے، بریلوی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے، دیوبندی قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارے۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو پورے کے پورے مسالک و فرقے والے قرآن و حدیث کے مطابق ہی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا کیوں نہیں ہوا؟ قرآن مجید اور حدیث مبارک کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ منہج سلف ضروری ہے، صحابہ کا فہم ضروری ہے۔ جب تک منہج سلف کی اتباع نہ کی جائے، منہج سلف کو اختیار نہ کیا جائے، منہج سلف کے راستے پر نہ چلا جائے، سلف کے طریقے کو نہ اپنایا جائے، اس وقت تک امت میں اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اتحاد ہونا ہے، اتفاق ہونا ہے امت مسلمہ کے اندر، تو منہج سلف کو اپنانا ضروری ہے۔ صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، ائمہ اعظام کے طریقے کو اپنانا ضروری ہے۔ جب ہم ان کے راستے کو اپنائیں گے تو ضرور بضرور ہم اتحاد و اتفاق پر آ جائیں گے۔ تو آخر سوال پیدا ہوتا ہے کہ منہج سلف کی ہی پیروی کیوں ضروری؟ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے منہج سلف پر چلنے کا حکم خود اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین۔ پہلے میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے گوشت کی، ومن یشاقق الرسول والی۔ دوسری آیت یہ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ اچھائی
اور بھلائی کے معاملے میں جو انصار اور مہاجرین پہلے گزر چکے ہیں، بعد میں آنے والے ان کی اتباع کریں، بعد میں آنے والے صحابہ ان کی اتباع کریں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انصار و مہاجرین کے بعد قیامت تک آنے والے مراد ہیں۔ انصار و مہاجرین کے بعد میں آنے والے سے مراد قیامت تک کے آنے والے لوگ مراد ہیں۔ اگر قیامت تک کے آنے والے لوگ انصار و مہاجرین صحابہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ جو منہج سلف کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے گا۔ سب سے بڑا فائدہ ہے منہج سلف پر چلنے کا، سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ منہج سلف کے راستے کو اختیار کرنے والوں سے راضی، اور منہج سلف کو اختیار کرنے والے اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس راستے کی جانب چلنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ وہ حدیث مبارک جو مشہور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی عطا فرمائی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں میری امت بٹے گی۔ اللہ اکبر، کیا کیا جائے گا؟ کیا 73 پورے جنت میں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے خود کہا، کیا کہا؟ کلہم فی النار، پورے کے پورے جہنم میں چلے جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ملت، ایک گروہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ کرام کو اشتیاق ہوا، تعجب ہوا، پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون سا گروہ ہے، وہ ملت واحدہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر، جس دین پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں، وہی راستے والے کامیاب ہونے والے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے صحابہ کا راستہ بھی نہایت ضروری ہے۔ جو اشخاص، جو لوگ، جو مسلک والے صحابہ کے منہج سے روگردانی کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، تو وہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ نامراد ہوں گے، وہ ناکام ہوں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ کر فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، اگر اس راستے پر دنیا والے آ جائیں، دنیا والے صحابہ کے منہج کو اختیار کریں، دنیا والے صحابہ کے طریقے کو اپنائیں، تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا انہو من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھیے یہ حدیث، منہج سلف پر چلنے سے اختلاف کا خاتمہ ہے۔ اگر کوئی شخص منہج سلف پر چلتا ہے تو اختلاف وہاں خود بخود کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف کو دیکھو گے، میرے بعد تم امت مسلمہ کے اندر، امت مسلمہ کی سبھاؤں میں بہت سارا اختلاف دیکھو گے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ جب اختلاف آ جائے، انتشار پیدا ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ علیکم بسنتی، دیکھیے قرآن مجید احادیث مبارکہ نبی کے زمانے میں جو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد تم اختلاف دیکھو گے۔ قرآن و حدیث تو اللہ کے نبی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے نبی صحابہ کے منہج کو بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ میرے بعد اختلاف کو دیکھو گے، انتشار کو دیکھو گے، ایسے وقت میں تم پر لازم ہے۔ دیکھیے علیکم اس کا معنی ہوتا تم پر لازم ہے، الزم، تم پر لازم ہے۔ کیا لازم ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر خلفاء راشدین صحابہ کے منہج کو پکڑنا ضروری ہے، منہج سلف کو اختیار کرنا ضروری ہے، صحابہ کے راستے کو اپنانا ضروری ہے، صحابہ نے جو سمجھا وہ تم کو سمجھنا ضروری ہے، صحابہ نے جس مسئلے کا حل نکالا اس مسئلے کا تمہیں بھی دل و جان سے تسلیم کرنا اس مسئلے کے حل کے سلسلے میں ضروری ہے۔ اور اگر صحابہ کے منہج کی روگردانی کریں گے تو اختلاف پیدا ہوگا اور ساتھ ساتھ انسان ناکام ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے منہج سلف کو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہذا دنیا میں اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہم دنیا کے ہر مسئلے میں قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ
دیکھیں گے کہ صحابہ فلاں آیت سے کیا معنی اور مراد لیے، کیا مفہوم مراد لیے. صحابہ کا جو مفہوم تھا وہ مفہوم ہمارا، صحابہ کی جو مراد تھی وہ مراد ہماری، صحابہ کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ ہمارا. اگر صحابہ کا طریقہ کسی آیت کے سلسلے میں نہ ہو اور بعد کے علماء نے اس میں تعویلات تحریفات سے کام لیا ہے تو ان کی تعویلات، ان کی تحریفات، ان کا معنی، ان کا مفہوم، ان کی مراد، ان کا مقصد ان کو مبارک. ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں تسلیم نہیں ہے. ہمیں تسلیم ہے تو صحابہ کا منہج تسلیم ہے، ہمیں تسلیم ہے تو ہمیں صحابہ کا مفہوم تسلیم ہے، ہمیں تسلیم ہے تو ہمیں صحابہ کا طریقہ مفہوم ہے. دنیا کے کسی بھی شخص کا طریقہ ہمیں مفہوم، ہمیں معنی اور مراد مطلوب نہیں ہے، ہمیں تسلیم نہیں. دوسری وجہ، صحابہ اللہ رب العالمین، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. غور فرمائیں، دنیا میں سب سے بہتر استاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد. تو اس سے کیا پتا چلا؟ دنیا کے سب سے بہترین شاگرد صحابہ اکرام، دنیا کے سب سے بہتر استاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے بہترین شاگرد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. یہ صحابہ نے تعلیم حاصل کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحابہ اکرام اپنے دل سے کبھی کسی معنی میں، مطلب میں اپنے دل سے کام نہیں لیا. نبی نے جو سکھایا صحابہ نے سیکھا، اور صحابہ اکرام نے اسی طرح تابعین کو سکھایا، اور تابعین نے تابعین کو سکھایا. حدیث میں آتا ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھتے، اس پر عمل کرتے، اس کے معنی کو، مطلب کو، اس کے مفہوم کو سمجھتے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے، پھر لوگوں کو بتاتے. اس سے کیا پتہ چلا؟ صحابہ اکرام نہ صرف قرآن پڑھتے تھے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر، حدیث کی شرح اور قرآن کے معنی کو، اس کے مطلب کو بھی سمجھا کرتے تھے. اسی لیے ہمیں منہج سلف کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور ان کے واسطے سے جو علم ہمارے پاس آیا ہے اس علم پر ہمیں کلی طور پر اعتماد کرنا ضروری ہے، اسی وقت ہماری کامیابی. تیسری وجہ، قرآن مجید صحابہ اکرام کے سامنے نازل ہوا. بعد والے جو علماء اختلاف کرتے ہیں مسئلے مسائل میں، قرآن مجید ان کے سامنے نازل نہیں ہوا. سب سے بہترین معیار ہے، سب سے بہترین معیار ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا. سب سے بہترین معیار ہے قرآن مجید صحابہ اکرام کے سامنے نازل ہوا. قانون کو صحابہ اکرام نے بنتے دیکھا، مسائل کو دنیا والوں پر چسپا ہوتے ہوئے دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے قرآن کے معنی کو، مفہوم کو، مراد کو، مقصد کو صحابہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. صحابہ کے علاوہ قرآن کے مفہوم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اور جب قرآن مجید نازل ہوتا صحابہ کرام اس پر عمل کرتے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تصحیح کرتے. اگر صحابہ کرام سے غلطی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ بات ایسی ہے، ایسی کی ایسی بات ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عدی بن حاتم کا بڑا مشہور واقعہ ہے. روزوں کے تعلق سے قرآن مجید کی آیت اتری، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. لوگوں تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالے اور سفید دھاگے میں فرق کر سکو، تمیز کر سکو. حدیث کا قرآن مجید کی آیت کا ظاہری معنی مفہوم دو دھاگوں کے درمیان تمیز کرنا، ایسی سمجھ میں آ رہا. عدی بن حاتم کو مغالطہ لاحق ہوا اور وہ گئے اپنے تکیے کے نیچے 2 رسی، ایک کالی اور ایک سفید، دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئے. صبح اٹھا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ تمیز نہیں ہوئی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا رکھا، مگر جب میں صبح دیکھا تو ان میں کے درمیان میں نے تمیز نہیں کر سکا. تو آپ نے فرمایا اے عدی بن حاتم، حقیقت یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ صبح کے اوقات میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آسمان پر ایک کالی لکیر اور ایک سفید لکیر آتی ہے، اس سے مراد یہ غلطی ہوئی. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عدی بن حاتم کس کا؟ یعنی قرآن مجید صحابہ کرام کے سامنے نازل ہوا، قرآن مجید کا قانون، شریعت کا قانون صحابہ کرام کے سامنے نافذ ہوا۔ صحابہ کرام جب قرآن مجید پر عمل کرتے، اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصحیح کرتے۔ چوتھی چیز، صحابہ کا منہج ہدایت کا معیار، یعنی اگر صحابہ کے راستے پر چلے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کی دلیل سب سے پہلے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دیکھیے خطاب صحابہ کرام کو، اور اشارہ کدھر ہے؟ یہود کی طرف ہے۔ سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے، آیت نازل ہوئی، کیا کہا گیا؟ اگر یہ یہود ان صحابہ کرام کے جیسا ایمان لائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو کیا پتا چلا؟ صحابہ کی طرح ایمان لانا، صحابہ کے فہم کو اپنا فہم بنا لینا، صحابہ کے منہج کو اپنا لینا، صحابہ کے راستے کو، طریقے کو دل و جان سے تسلیم کرنے ہی میں بھلائی ہے اور مکمل ایمان کا ذریعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خوارج ایک امت کا ایک گمراہ فرقہ، امت کا ایک گمراہ فرقہ خوارج ہے۔ تحکیم کے مسئلے میں، حکومت کے سلسلے میں وہ لوگ سارے صحابہ پر کفر کا فتویٰ لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی اور امیر معاویہ ان کے ساتھی حکومت کے سلسلے میں غلطی پر ہیں، اس لیے انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر خوارج صحابہ کرام سے لڑنے کے لیے راضی ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کر خوارج کے پاس آئے اور کہا کہ جن صحابہ کرام پر تم کفر کا فتویٰ لگا کر لڑ رہے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری لڑائی میں کوئی ایک صحابی تو موجود ہے؟ کوئی ایک صحابی بتاؤ جس کی بنیاد پر تم صحابہ کرام سے لڑ رہے ہو؟ خوارج کے ذہن میں یہ بات آ گئی، فوراً کچھ خوارج توبہ کرے، اور کہتے ہیں کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کو سمجھایا تو تقریباً 2000 خوارج نے توبہ کر کے دہر سمجھا۔ تو صحابہ کا منہج انتہائی لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ منہج سلف کو اختیار کر کے ہی ہم دنیا میں اتحاد و اتفاق قائم کر سکتے ہیں۔ منہج سلف کے راستے پر چل کر ہی ہم مسئلے مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ منہج سلف پر چل کر ہی ہم عقیدے کے باب میں جو غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ منہج سلف پر چل کر ہی ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ چند باتیں قرآن مجید اور منہج سلف کے تعلق سے تھی۔